السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں آپ کو دعوت قرآن کے چھٹے مرحلے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا آج کا عنوان ہے قرآن حکیم سے ہدایت۔ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی 3 شرائط ہیں۔ پہلا، کوشش کرنا، دوسری شرط متوجہ ہو کر سننا، اور تیسرا عقل استعمال کرنا ہے۔ اسی سے متعلق ہم قرآن میں چند آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور آج کی ہماری جو پہلی آیت ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اس آیت کے تحت کوشش درکار ہے۔ بغیر کوشش کے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ دین کے معاملے میں کوشش ہو یا دنیا کے معاملے میں کوشش ہو۔ ہر چیز کے لیے آپ کو کوشش کرنی لازم ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، جو کہ قرآن مجید کے 38 نمبر سورہ صاد ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہمیں قرآن کی آیات پر غور کرنی چاہیے اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، جو کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 50 ہے، سورہ قاف، اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کو غور سے سننا اور متوجہ ہونا لازم ہے۔ ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، جو کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 6 سورہ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اس بات میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی لوگ بات قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ہماری اکثریت بات سننے کو ہی تیار نہیں، تو قرآن سمجھے گا کون؟ ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، جو کہ قرآن مجید کی 41 نمبر پر سورت ہے۔ سورت کا نام ہے حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और काफरों ने कहा, इस कुरान को सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त और बेहुदा गोई करो कि अजब के तुम गालिब आ जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कुरान हक है और जो इसे सुनकर समझने की कोशिश करेगा वो इसे कबूल कर लेगा। काफर तो इसलिए नहीं सुनते कि वो काफर हैं, लेकिन मुसलमान इसे क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं समझते, और जो सुनते भी हैं तो ना सुनने जैसा इस पर गौर नहीं करते सिवाय चंद एक के। और बदकिस्मती से आज हमारे माशरे के ये हालात हैं कि जब कुरान की बात आएगी तो सबको कोई ना कोई काम याद आ जाता है, कि जैसे हर आदमी बहुत मसरूफ़ हो, लेकिन वक़्त को सिर्फ गुजारने के लिए, उसको ज़ाया करने के लिए ऊट पटांग हरकतों और फजूल कामों में चाहे उनके घंटों सर्फ हो जाएं, उसकी वो परवाह नहीं करेंगे। लेकिन जब अल्लाह की राह में थोड़ा वक्त सर्फ करने की, थोड़ा वक्त लगाने का वक्त आता है तो उन्हें काम याद आ जाते हैं। अल्लाह उन्हें हदायत दे। हम एक और आयत का तर्जमा पढ़ेंगे जो कि कुरान मजीद की सूरह अल मुल्क है, 67 नंबर पे। इसकी आयत नंबर 10 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कहेंगे, अगर हम सुनते होते या अकल रखते होते तो दोज़गियों में शरीक ना होते। इस आयत में क़यामत का मंज़र है, जब लोगों को दोज़ख में डाला जाएगा तो कहेंगे, वो ख्वाहिश करेंगे, काश हम सुनते होते या अकल रखते होते तो दोज़गियों में शरीक ना होते। हम मुसलमानों को इस आयत पर गौर करनी चाहिए, और जब कुरान का बयान किया जाए तो मुतवज्जा होकर सुने और समझ कर सुने। अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप तर्जुमे की मदद से समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समझे ज़रूर, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हर आदमी की मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कब इस दुनिया फ़ानी से चला जाएगा। तो हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, ताकि हम उन लोगों में शुमार ना हों जो आखिरत के रोज़ ये ख्वाहिश करें कि काश हम सुनते होते या अक्ल रखते होते तो दोज़गियों में शरीक ना होते। अल्लाह हमें कुरान को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा छठा मरहला इख्तिताम को पहुंचता है। फ़ी अमान अल्लाह। और वही किया गया है मेरी तरफ ये कुरान, ताकि मैं इससे तबलीग कर दूं तुम्हें और जिस तक भी ये पहुंच जाए।